محمد بآواز بلند صلوات۔ قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگئے، کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگئے، پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کی کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کی کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیگ چلانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر
کی بنانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش سے تو روکی اذیات دے کر، باپ کی لاش سے تو روکی اذیات دے کر، ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں، راستے خود ہی ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلتوں کی حدیں، ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلتوں کی حدیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا عالی جناب قبلہ مولانا علی رضا اشتر صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف فرما ہوں اور سامعین کو فضائل و مصائب اہل بیت سے نوازیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ رحم اللہ من قرأ سورة بارکة فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اسلم فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ حضرات گرام قدر، مذہب تشیع کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی خطیب، جب بھی کوئی ذاکر ممبر رسول پر آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے یا تو قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا پھر حدیث معصوم کی تلاوت کرتا ہے۔
مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ دنیا کے اسپیکرز اسٹیج پر آنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے، لیکن یہ مذہب شیعہ کا طریقہ ہے کہ ہمارا جب بھی کوئی خطیب، جب بھی کوئی ذاکر، جب بھی کوئی اسپیکر، جب بھی کوئی مقرر منبر رسول پر آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے یا تو قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یا معصوم کے حدیثوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ان کا بنایا ہوا رواج ہے اور دوسروں کے سامنے دکھانے کے لیے بنائی ہوئی رسم ہے، نہیں عزیزوں، بلکہ ہم یہ عمل انجام دے کر دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں جان لو، مذہب شیعہ کا دار و مدار یا تو اللہ کے قرآن پر ہے یا معصوم کے فرمان پر۔ ذرا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پروردگار عالم اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم، اطاعت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ کسی کی اطاعت کرنے سے پہلے، کسی کے رولز کو فالو کرنے سے پہلے اس کی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آیا ساری دنیا اگر یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کہتی ہے تو اس سے پہلے رسول کو پہچاننا ضروری ہے۔ رسول کہتے کسے ہیں، رسول کہتے کسے ہیں، حالانکہ ہم جیسے لوگوں پر مذہب تشیع کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے کہ یہ شیعہ رسول کی تعریف نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے گا، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کہتے کسے ہیں، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی برکت کیا ہے، رسول کی ذات کیا ہے، رسول کہتے کیا ہیں، رسول کہتے کسے ہیں، رسول کی معرفت کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، آج ہمیں پہچاننا ہے کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ آیا صرف نام لینا کافی ہے یا معرفت حاصل کرنا کافی ہے؟ اب سمجھیے گا ذہن محترم، اللہ نے کس رسول کی معرفت اور اطاعت کے لیے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جبکہ ہمارے اوپر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ شیعہ علی کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں، یہ نبی کی تعریف نہیں کرتے، اور اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ علی کو نبی کے حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی یاد رکھیے گا عزیزان محترم، ہم نے مولا علی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھایا۔ میں ایک جملہ بھی، ہمارے بھائی ناظم صاحب نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ ہم علی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے۔ اب یہ جملہ خطیب اکبر کا ہے، خطیب اصغر کا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس علی کو حد سے زیادہ کیا بڑھائیں گے جس کے فضائل کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ نا یہ میرا جملہ نہیں تھا عزیزان محترم، توجہ فرمائیے گا، ہم نے علی کو حد سے زیادہ نہیں بڑھایا۔ بھئی جسے اللہ نے نبی کہا ہم اسے نبی مانتے ہیں، جسے اللہ نے ولی کہا ہم اسے ولی مانتے ہیں۔ ارے جناب میں کیا کروں جسے اللہ نے کچھ نہیں کہا؟ ارے بھائی کیا سن رہے، ذرا سا میرے ساتھ ہو جائیے۔ جسے اللہ نے کچھ نہیں کہا ہم اسے کچھ نہیں مانتے۔ نہیں، یہ شیعہ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں جتنی یہ نبی کی تعریف نہیں کرتے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا، بہت خوبصورت جملہ ہے، رسول کی عظمت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ارے نہیں جناب، ہم نے علی کو نہیں بڑھایا، آپ نے نبی کو اتنا کم مانا کہ علی بڑا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ہماری اوقات کیا ہے جناب کہ ہم مولا کی تعریف کر لے جائیں؟ ہماری کیا بساط کہ ہم مولا کی مدح کر لے جائیں؟ ان مولا کائنات کی تعریف تو خود اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ ہماری کیا بساط کہ ہم مولا کی مدح کریں؟ اس علی کا قصیدہ تو اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے۔ جب اللہ نے بستر رسول پر مولا کائنات کو سوتے ہوئے دیکھا
تو خوش ہو کر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جب اللہ نے علی کو جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر قصیدہ پڑھنے لگا کأنہم بنیان مرصوص۔ جب اللہ کی نگاہ علی کی طہارت پر گئی، خوش ہو کر کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھیا ہماری کیا اوقات ہے، ان کی تعریف تو خود اللہ نے کی ہے۔ جب اللہ نے علی کو مسند امامت پر دیکھا، خوش ہو کر قصیدہ پڑھنے لگا کل بشیء احصیناہ فی امام مبین۔ بھئی ہماری کیا اوقات ہے، جب اللہ نے علی کو مسند علم پر دیکھا تو خوش ہو کر کہہ دیا ومن عندہ علم الکتاب۔ بھئی جب اللہ نے علی کے گھر سے جو کی 5 روٹیاں گئی، خوش ہو کر قصیدہ پڑھنے لگا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اب سنیں کہتے کسے ہیں، اللہ نے قصیدہ پڑھا۔ بھئی آپ نے سنا ہے واقعہ، آپ کے سامنے ہے نعیم الابرار کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ گھر سے گئی جو کی 5 روٹیاں۔ کتنی روٹیاں؟ 5 روٹیاں۔ لیکن جب اللہ نے ان روٹیوں کا وزن کیا نا تو ایک روٹی کا وزن 6 آیتوں کے برابر۔ کاش انشاءاللہ بھی جملہ پہنچے گا تو ہر ایک مجمع بولے گا۔ توجہ فرمائیے گا، سورہ دہر گواہ ہے۔ جب گھر سے روٹیاں گئیں تو اللہ نے سورہ دہر نازل کیا، جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ پڑھ لیجئے گا سورہ دہر۔ پورے یقین اور ذمہ داری کے ساتھ اس منبر رسول سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، ریفرنس نعیم الابرار کی روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جملہ یاد رکھیے گا۔ کیا کہتی ہے روایت؟ پورے سورہ دہر کی آیتوں کو گن لیجئے گا، 30 آیتیں ہیں سورہ دہر میں۔ اب میں جملہ کہوں، گھر سے گئی جو کی 5 روٹیاں، لیکن جب اللہ نے ان روٹیوں کا وزن کیا تو ایک روٹی کا وزن 6 آیتوں کے برابر۔ بھئی 5 روٹیاں ہیں اور سورہ دہر میں 30 آیتیں ہیں، 30 کو 5 جگہ تقسیم کیجئے۔ میں کہیں لانا چاہتا ہوں میرے سرکار، اس در کی عظمت کو سلام بھیجئے گا۔ بھئی گھر سے گئی جو کی 5 روٹیاں، اللہ نے وزن کیا، ایک روٹی کا وزن 6 آیتوں کے برابر۔ تو اب جملہ کہہ دوں، ارے بھائی جس کے گھر کی ایک جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر ہو، اس کے گھر والے کتنے وزنی؟ نہ میرا جملہ پہنچا ہی نہیں، ذرا سا مل کے بولیں۔ ابھی میرا جملہ پہنچا ہی نہیں، ورنہ انشاءاللہ اب تک جو نہیں سمجھے وہ میرے اس جملے کے بعد سمجھیں گے اور ہر ایک نام علی پر سہارا دے کر نعرہ لگائے گا۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، ایسے نہیں سمجھاؤں گا، تاریخی مثال ہے جو آپ کے حوالے دے رہا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ دلیل ثابت کرنا ہے جس کے گھر کی ایک جو کی روٹی کتنے آیتوں کے برابر؟ ماشاءاللہ 6 آیتوں کے برابر، اس کے گھر والے کتنے وزنی ہوں گے؟ میں ثابت کرنے جا رہا ہوں وزن گھرانہ اہل بیت۔ اہل بیت کے در کا وزن کیا ہے؟ پھر سے دوہرا رہا ہوں تاکہ بات یاد ہو جائے بچوں کو بھی۔ جس کے گھر کی ایک جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر ہوں، اس کے گھر والے کتنے وزنی ہوں گے؟ جملہ یاد ہو گیا؟ اب آئیے دلیل دے رہا ہوں، اگر دلیل سمجھ گئے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تاریخی مثال، روایت کہتی ہے، سورہ یوسف گواہ ہے کہ یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر چلے، پورا واقعہ قرآن نے لکھا ہے۔ درمیان میں کنویں میں پھینکا، کچھ لوگ آئے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں لے کر آ گئے۔ کون ہے جو یوسف کو خریدے گا؟ روایت کہتی ہے کہ عزیز مصر سامنے آیا۔ عزیز جانتے ہیں؟ مصر کا بادشاہ کہتا یوسف کو میں خریدوں گا۔ اچھا یوسف کو تم خریدو گے؟ لیجئے جناب، خدا کے لیے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ جملہ کیا ہے؟ پھر سے دہرائیے، جس کے گھر کی ایک جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر ہوں، اس کے گھر والے کتنے وزنی ہوں گے؟ عزیز مصر کہتا یوسف کو میں خریدوں گا،
لیجئے جناب، ترازو منگایا گیا، ترازو کے ایک پلے پر جناب یوسف، دوسرے پلے پر تمام دولت مصر کو لا کر جمع کر دیا گیا، لیکن پھر بھی جناب یوسف کے پائے اقدس میں جنبش بھی نہ آ سکی۔ نا ابھی نہیں، جملہ پہنچے گا، ہر ایک بولے گا انشاءاللہ۔ جناب یوسف کے پائے اقدس میں جنبش بھی نہ آئی۔ یوسف کو ترس آیا، عزیز سے کہتے ہیں اے عزیز کاغذ قلم دوات لے کر آ، ایک نبی قلم مانگ رہا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، ایک نبی نے مانگا، فوراً لا کے دیا۔ اب جیسے ہی لا کے دیا یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے لیے کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ جیسے ہی بسم اللہ کا لکھنا تھا کہ یہ روایت لکھتے لکھتے تبری نے اپنے قلم توڑ دیے کہ جیسے ہی بسم اللہ لکھا، ترازو کے ایک پلے پر بسم اللہ رکھی گئی، دوسرے پر یوسف بیٹھے۔ اب کائنات نے دیکھا کہ بسم اللہ والا پلہ جھکنے لگا، یوسف والا پلہ اٹھنے لگا۔ ارے نہیں پہنچے، ارے جب یوسف جیسا نبی قرآن کی ایک آیت کے برابر نہیں، جس کے گھر کی ایک جو کی روٹی 6 آیا۔ آئے ہائے ہائے، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، مل کے سارے۔ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ہے نہیں تاریخ میں۔ جب جناب یوسف جیسے نبی قرآن کی ایک آیت کے برابر نہیں، اس گھر کے لوگ کتنے وزنی ہوں گے جس کے گھر کی ایک جو کی روٹی 6 آیتوں کے برابر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شیعہ اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ نبی کی تعریف نہیں کرتے، یہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جشن میں صرف علی علی کرتے ہیں، صرف علی علی کرتے ہیں۔ نہیں میرے سرکار، کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے 12 امام ہیں، یہ 12 اماموں کے بارے میں نہیں بتاتے، یہ 8ویں امام کے بارے میں نہیں پڑھتے، یہ 7ویں امام کی روایات نہیں سناتے، یہ 8ویں امام کے اخبارات لوگوں کو نہیں سناتے، 6ٹھے امام کی زندگی نہیں بتاتے، 5ویں امام کے بارے میں نہیں بتاتے، یہ لے دے کے اپنی مجلسوں میں صرف علی علی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بارڈر پہ رہتے ہیں نا وہ تصدیق فرمائیں گے۔ ایک مثال ہے، سامنے کی مثال دے رہا ہوں، خدا کے لیے بیدار رہیے گا۔ جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے 12 امام ہیں یا 12 اماموں کے بارے میں، 4 معصومین کے بارے میں نہیں پڑھتے، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جشن میں صرف علی علی کرتے ہیں، تو جواب دے رہا ہوں کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں۔ سنیے گا، میرا سوال ہے ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ مجھے بتائیں، ہندوستان کا نقشہ تھوڑا ٹیڑھا ہے۔ ہندوستان کے ایک بارڈر کا نام بنگلہ دیش، ایک بارڈر کا نام پاکستان، ایک بارڈر کا نام نیپال، ایک بارڈر کا نام چائنا۔ مگر اب میرا سوال یہ ہے، آپ تو پاکستان کے بارڈر کے قریب رہتے ہیں نا، آپ سے زیادہ بہتر کون مجھے بتائے گا۔ میرا سوال تو ہندوستان کی گورنمنٹ سے ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ نیپال کا بارڈر تو ایسا ہے کہ جب کوئی چاہے چلا جائے، جب کوئی چاہے چلا آئے۔ بنگلہ دیش کے بارڈر پر بھی اتنے سپاہی نہیں۔ اب سوال ہے، مجھے ہندوستانی گورنمنٹ جواب دے کہ یہ سارے کے سارے اسلحے، سارے کے سارے سپاہی، سارے کے سارے آرمی والے یہ پاکستان والے بارڈر پر کیوں ہیں؟ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں میرے سرکار، یہ سارے کے سارے اسلحے، سارے کے سارے سپاہی، سارے کے سارے پولیس فورس والے اور آرمی والے یہ پاکستان والے بارڈر پر کیوں نہیں ہیں؟ بھیا نیپال والے بارڈر پر کیوں نہیں؟ بنگلہ دیش والے بارڈر پر کیوں نہیں؟ یہ پاکستان والے بارڈر پر کیوں ہیں؟ گورنمنٹ جواب دے گی۔ ارے اشتر تو کیسی بات کر رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ ارے پاکستان والے بارڈر پر خطرہ زیادہ ہے۔ ارے جناب یہی تو ہمارا بھی جواب ہے، ہم بھی علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ علی والے بارڈر پر خطرہ زیادہ۔ آسان سی سامنے کی بات ہے، اس لیے کہ جب ہم علی کی شجاعت بیان کرتے ہیں تو ان کی بزدلی سامنے آ جاتی ہے، لہذا ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج سنیں رسول کہتے کسے ہیں؟ خدا کے لیے
رسول کی عظمت کیا ہے، میری جانیں قربان ہو جائیں اس رسول پر کہ جس رسول کے لیے خود مولائے کائنات جیسی ذات نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ کون کہتا ہے ہم رسول کی مدح نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے ہم رسول کی نعت نہیں پڑھتے؟ بے شک پڑھتے ہیں۔ ہم نے نبی کو مانا جیسا ماننا چاہیے تھا، تم نے نبی کو ایسا مانا کہ اپنے جیسا بنا دیا۔ ارے بھائی دیکھیے، نبی ہم جیسے لوگوں نے، زمانے والوں نے رسول کے جسم کو بظاہر دیکھا، اپنے جسموں کو دیکھا ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ اپنے بالوں کو دیکھا، رسول کے بالوں کو دیکھا ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا ہم جیسے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، رسول کے ہاتھوں کو دیکھا، بظاہر ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا ہم جیسے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم میں اور رسول میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ رسول ہم جیسا نہیں ہے، اللہ نے رسول کو ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ ہم جیسا ہونا اور ہم جیسا بننے میں فرق ہے، توجہ ہے۔ ہم جیسا ہونا، رسول ہم جیسے نہیں ہیں بلکہ ہم جیسے بن کر آئے تاکہ ہمیں ہدایت لینے میں آسانی ہو۔ اب ہم جیسوں نے رسول کو ایسا ہم جیسا سمجھا کہ اپنے جیسا بتا دیا۔ بھائی سبحان اللہ، دنیا والوں نے رسول کو، رسول کے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بظاہر ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیے رسول ہم جیسے۔ جبکہ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہمارے ہاتھ کی اوقات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک گھوسا مار دے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ موڑ دے، توڑ دے، لیکن خدا کی قسم لاکھوں سلام اس رسول پر جو اگر اشارہ کر دے تو بادل آ جائے، چاند کو دکھا دے تو شک ہو جائے، ابو جہل پہ اٹھا دے تو چہرہ فک ہو جائے۔ بھائی ہم میں اور رسول میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ کون کہتا ہے ہم رسول کی مدح نہیں کرتے؟ سنیں رسول کہتے کسے ہیں۔ دنیا والوں نے اپنے دانتوں کو دیکھا، رسول کے دندان مبارک کو دیکھا، بظاہر ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ ارے میاں ہمارے دانتوں کی اوقات یہی ہے کہ اگر 2 سے 4 دن برش نہ کریں کیڑے لگنے لگے، اگر 2 گھوسے مار دے دانت ٹوٹ جائیں، لیکن خدا کی قسم نبی اکرم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر اندھیری کوٹھری میں مسکرا دیں تو عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جائے۔ یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے نبی کی معرفت۔ کسے کہتے ہیں نبی؟ بظاہر لوگوں نے نبی کے جسم کو دیکھا، اپنے جسموں کو دیکھا، ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ نہیں جناب، ہم میں اور رسول میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ دنیا والوں نے اپنے بالوں کو دیکھا، رسول کے بالوں کو دیکھا، بظاہر ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ دنیا والوں نے اپنے تھوک کو دیکھا، رسول کے لعاب دہن کو دیکھا، بظاہر ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ ہمارے تھوک کی اوقات یہی ہے کہ اگر ہم کہیں پر تھوکتے ہیں تو وہاں پر بورڈ لگا دیا جاتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے انفیکشنز ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کا لاکھوں سلام اس نبی پر کہ جو اگر اپنے لعاب دہن کو کھارا پانی میں ڈال دیں تو کھارا پن دور ہو جائے، علی کی آنکھوں میں لگا دیں تو آنکھوں کا درد دور ہو جائے۔ یہ ہے نبی کا لعاب دہن۔ ہم نے رسول کو پہچانا کہاں؟ ہم نے رسول کو جانا کہاں؟ سنیے رسول کسے کہتے ہیں۔ دنیا والوں نے رسول کو بظاہر دیکھا، ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ دنیا والوں نے اپنے بالوں کو دیکھا، رسول کے بالوں کو دیکھا، ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے۔ بھائی ہمارا بال یہ ہے کہ کوئی بھی نائی کاٹ کے کہیں بھی پھینک دے، پیروں کے نیچے آتا رہے، بے ادبی ہوتی رہے،
نالیوں میں جاتا رہے، لیکن خدا کی قسم نبی اکرم کے بال وہ ہیں کہ اگر خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لیں تو درد سر سے شفا یاب ہو جائے، ہر قلعہ اپنے تاج میں رکھ لے تو کامیاب ہو جائے، ابو صالح کے گھر میں رہ جائیں تو تمام رات فرشتے تسبیح و تقدیس میں مصروف رہیں۔ یا رسول اللہ، ارے جب آپ کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد وال۔ بظاہر ایک جیسے نظر آئے، کہہ دیا رسول ہم جیسے نہیں جناب، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اللہ نے نبی کو ہم جیسا بنا کر بھیجا ہے، اور اس لیے ہم جیسا بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہمیں ہدایت لینے میں آسانی ہو، انہیں ہدایت دینے میں نہیں۔ سمجھا دوں اس بات کو، بڑی خوبصورت سی مثال دے رہا ہوں، آپ کی زندگی کی مثال ہے۔ اللہ نے رسول کو ہم جیسا بنا کر بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جو چائے کے شوقین ہوں گے، ہیں چائے کے شوقین؟ ماشاءاللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کبھی اتصال ممکن نہیں ہے۔ اللہ بندے سے نہیں مل سکتا، بندے اللہ سے نہیں مل سکتے۔ مل سکتے ہیں؟ اللہ بندوں سے نہیں مل سکتا، بندے اللہ سے نہیں مل سکتے، لہذا اللہ نے نبی کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے نا۔ بس اسی چیز کو سمجھانا ہے۔ فرض کر لیں، علماء نے مثال دی ہے، اللہ اور بندوں کی جو مثال ہے سیم وہی مثال سمجھایا کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے ویسا ہی آگ اور پانی کے درمیان۔ نہ آگ پانی سے مل سکتی ہے، نہ پانی آگ سے مل سکتا ہے۔ مل سکتا ہے؟ کیا پانی اور آگ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ لیجیے، اگر ہو سکتی ہے تو آپ سے کہتا ہوں چائے بنانی ہے، لیجیے چائے بنائیے، پانی کو آگ پہ ڈالیے، چائے بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ یا پانی میں آگ کو ڈال دیجیے، چائے بن جائے گی؟ آگ کو پانی میں ڈال دیجیے، چائے بن جائے گی؟ یا تو آگ بجھ جائے گی یا پانی جل جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جیسے پانی اور آگ کے درمیان اتصال ممکن نہیں، ویسے ہی اللہ اور بندوں کے درمیان اتصال ممکن نہیں۔ لیکن اب سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، میری مثال کو سمجھیے گا۔ اب مجھے بتائیں وہ لوگ کہ جن کو چائے پینی ہو تو کیسے چائے بنائیں گے؟ کہہ رہے جناب کیسی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک برتن لیں گے۔ آئے ہائے آئے ہائے، مثال سمجھ جائیے گا، اس کے لیے ایک برتن لیں گے۔ اب اس برتن کا کام یہ ہوگا کہ اس برتن کو آگ پہ رکھیں گے، اس برتن میں پانی رکھیں گے، اس برتن کا کام یہ ہوگا کہ وہ آگ کی حرارت لیتا رہے گا، پانی میں دیتا رہے گا۔ بھائی بس اسی لیے اللہ نے نبی کو وسیلہ بنا کر بھیجا کہ وہ وہاں سے لیتے رہیں گے، یہاں والوں کو دیتے رہیں گے۔ تو نبی کو اللہ نے، اہل بیت کو اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت لینے میں آسانی ہو، ہدایت دینے میں نہیں۔ اب کہنے والوں نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں رسول اسلام سے متعلق، کہ نعوذ باللہ رسول امی تھے، امی سے مراد انہوں نے جاہل لیا۔ اللہ اکبر! جس کا غلام پیدا ہوتے ہی قرآن سنانے کا علم رکھتا ہو، توریت سنانے کا علم رکھتا ہو، زبور سنانے کا علم رکھتا ہو، تو جس کے غلام کے یہ علم کا مرتبہ ہے، اس کے آقا کا علم کا کیا مرتبہ ہوگا؟ تو کہنے والوں نے کہا مثال بہت ساری ہے، قرآن میں بھی دلیل ہے۔ جو لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں عزیزوں، نبی تو پیدا ہوئے تھے تو نبی تھے، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ واقعہ نقل کر دیا جو دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔
کہ جب جناب عیسیٰ گہوارے میں آئے، کم سنی کا عالم ہے، گہوارے میں ہے، اس کم سنی میں جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جب عیسیٰ جیسا نبی گہوارے میں گویا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، ارے بھائی جب عیسیٰ کم سنی میں نبی بن کر آ جائے تو جو فخر عیسیٰ ہو، کیا وہ 40 سال کے بعد نبی بنیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، بہت ساری دلیلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اس طریقے سے رسول کو پہچانیے، رسول کہتے کسے ہیں، رسول کی معرفت کیا ہے۔ خدا کی قسم، اور کل کی جو تاریخ ہے آپ کے یہاں، مجھے بتایا میرے بھائیوں نے کہ جناب اون محمد سے تاریخ مخصوص ہے اور جناب اون محمد کی شبی بھی برآمد ہوگی۔ کل آپ کو علی رضا اشتر جناب اون محمد کو فضائل کے انداز میں سنائے گا۔ سنا ہے فضائل کے انداز میں جوانوں؟ کل محسوس ہوگا کہ گھرانہ علی کے بچے کتنے شجاع ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم کل سے جو مجلسیں ہوں گی، چونکہ میرا اصول تھا لیکن اس اصول کو میں نے اب توڑنے کی کوشش کی ہے اپنے بھائیوں کے حکم کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کل سے جو مجلسیں ہوں گی وہ تاریخی مجلسیں ہوں گی اور انشاءاللہ آپ یاد رہ جانے والی مجلسیں ہوں گی، اس لیے کہ بڑی محنتوں سے مصائب سے فضائل کے گوشے نکالے جاتے ہیں، ورنہ ان شہیدوں کا ذکر صرف کربلا ہی میں ملتا ہے اور متعدد مقامات پہ، چند مقامات پہ ملتا ہے تو ملتا ہے۔ بہت سے کم کتابیں ہیں جو ان کی شخصیات سے متعلق لکھی گئی ہے، لیکن آپ کے سامنے جناب اون محمد کی شجاعت اور جنگ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کی بھی جو تاریخیں ہیں، جناب علی اکبر، جناب قاسم، کوشش کروں گا کہ ہر ذات کو فضائل کے انداز میں سناؤں آپ کے درمیان، اور مجھے میرے بھائیوں نے چھیڑا ہے تو میں انشاءاللہ فضائل کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا بتوفیق الہی، بتائید چہردہ معصومین علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چونکہ ایام محرم جاری و ساری ہیں اور ان ایام میں اگر کسی نے آل رسول پر گریہ نہیں کیا تو پھر مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور خدا کی قسم جب بھی مجلسوں میں آئیے نا، اس عقیدے سے آئیے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو لے کے جانا ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، ملنے والی چیزیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، کوئی اپنی قسمت جگانے آتا ہے، کوئی اپنی دعائیں لے کر آتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہاں کا معجزہ ہے، ہندوستان میں بہت سے ایسے عزاخانے ہیں جہاں پر لوگوں کو عطا ہوئے ہیں، مثالیں موجود ہیں، واقعات ہیں، لوگوں کو عطا ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں۔ لکھنؤ میں ابھی کچھ عرصے پہلے دنیش شرما جو ابھی بھی حیات ہیں اور عہدہ ان کا بلند ہو گیا ہے، کچھ سال پہلے وہ میئر تھے لکھنؤ کے۔ دنیش شرما جانتے ہیں یہ کون ہے؟ ہم تو دعوت دیتے ہیں تمام فرقے کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو کہ آپ آئیں مجلس حسین میں تشریف لائیں، اس لیے کہ یہ مجلس حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسان کے لیے ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے اس کے لیے یہ فرش اعضا ہے۔ آپ آئیے ہمارے یہاں، بالکل آئیے، ہم اجازت دیتے ہیں اور گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے مجلسوں میں۔ دنیش شرما کے لیے روایت لوگ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی ماں کو ولادت نہیں ہو رہی تھی، ماں پریشان تھی اولاد کے لیے۔ کسی شیعہ عورت سے ملاقات ہوئی لکھنؤ میں، لکھنؤ کا واقعہ ہے اور یہ تو ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، اور ابھی تک دنیش شرما لکھنؤ کی درگاہ حضرت عباس میں جا کر مجلس امام حسین منعقد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہندو ہیں لیکن مولا سلامت رکھے ایسے افراد کو۔ مولا حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، مولا حسین صرف سنیوں کے لیے نہیں ہے،
تمام دنیا میں رہنے والے افراد کے لیے ہیں۔ دنیش شرما ابھی تک درگاہ میں جا کر زیارت کرتے ہیں مولا عباس کے ذریعے کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میری ماں کو ولادت نہیں ہو رہی تھی، وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کسی شیعہ عورت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے اپنی مشکل انہوں نے بیان کی کہ اچھا اگر آپ کا کبھی لکھنؤ میں جانا ہو تو تال کٹورا کے نام سے ایک امام بارگاہ ہے وہاں پر، وہاں ضرور جائیے گا۔ جلوس اور محرم کا جلوس اور چہلم کا جلوس بھی وہیں جاتا ہے تال کٹورے میں۔ وہاں کے انہوں نے حکم دیا اور اس عورت نے بتایا کہ آپ جائیے تال کٹورے میں امام حسین کی زری میں جانے کے بعد وہاں مولا سے فریاد کیجیے اور آپ کو مولا ضرور دیں گے۔ عزیزوں یہ تو آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے لوگوں کے، اور جس کے گواہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس دربار میں جب بھی آئیے تو صدق دل سے آئیے۔ اس ماں وہ کہتی ہے کہ میں گئی اور جانے کے بعد ذری ہے، اب مولا حسین میں جانے کے بعد میں نے گریہ کیا، روئی اور رو کے فریاد کیا کہ مولا حسین آپ کو اکبر کا واسطہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں وہ فرش اعضا پر بالخصوص مصائب میں دعائیں مانگا کرے۔ نہیں معلوم آپ کے قریب میں کہاں جناب سکینہ موجود ہوں اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہہ دے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ عثمان نے دعا کی اور کچھ عرصے کے بعد اسے ایک بیٹا ملا جس کو آج ساری دنیا دنیش شرما کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ صرف اس دربار کے فضائل، اس دربار سے ملنے والی چیزیں۔ آپ آئیے دعا مانگیے، کیوں نہیں ملے گا؟ اور ایک طریقہ بتاتا ہوں آج آپ کو، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ امام باڑوں میں آ کر مولا عباس کے علم کے قریب جا کر بس ایک جملہ کہے، آقا آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو عباس سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکے نا، وہ آج تک سکینہ کے نام پر مانگنے والوں کو عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزادارو، آپ ہر نماز مغربین کے بعد زندان شام میں جاتے ہو، شبیہ زندان ہے نا نیچے، مجھے نہیں معلوم آپ وہاں پر جانے کے بعد کیا محسوس کرتے ہو کیا محسوس نہیں کرتے، لیکن عزادارو میں جب بھی گیا اس زندان میں موبائل فون کی روشنی قائم کر کے گیا، اس لیے کہ اس کا اندھیرا اتنا سخت تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ جانے سکینہ شام کے زندان کے اندھیرے کو کیسے برداشت کرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ روز جاتے ہو سکینہ کے قبر کی زیارت کرنے، میں یہ مصائب نہیں پڑھتا، لیکن صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب بھی آپ وہاں جانا ایک مرتبہ یہ محسوس کر کے جانا کہ سکینہ کیوں کبھی سجاد کے پاس آتی تھی، کبھی زینب کے پاس آ کے کہتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ اندھیرا میرا دم گھوٹ دے رہا ہے، اس اندھیرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، آوازوں کو آزاد کر کے رویا کریں، قید کر کے نہ رویا کریں آوازوں کو۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، آج کی تاریخ ایک حسین کا جانثار، ایک حسین کا مددگار حبیب ابن مظاہر، اے عزادارو جس کے دل میں مولا حسین کے نصرت کی تمنا ہے، ہر زیارت میں آپ کہتے ہو نا کاش میں مولا حسین کے ساتھ ہوتا، کاش میں مولا حسین کے ساتھ ہوتا۔ اللہ اکبر، اس حبیب کا کیا مرتبہ جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محرم کا چاند نمودار ہوا، اپنے گھر سے دور رہنے والے لوگ چاند دیکھتے ہی اپنے گھر کو واپس جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بلایا ہے۔ اس محرم کے چاند نے نہیں بلکہ حسین نے بلایا ہے۔
اللہ رے اللہ اکبر. ایک جملہ کہہ دوں, اگر بڑے حساس لوگ بیٹھے ہیں رونے کے لیے شاید یہی جملہ کافی ہوگا. اے عزیزو, آپ جانتے ہو میں جہاں جہاں جاتا ہوں نا وہاں ضرور باہر رہنے والے لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں گھر واپس آتے ہو؟ اللہ اکبر, یہ کیسے مسافر تھے کہ جس کی یاد میں آج سارے مسافر اپنے گھر. اللہ اکبر. ہر ایک مسافر اپنے گھر واپس آ کے اس مسافر حسین کا ماتم کرتا ہے, اور آپ بھی مولا حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں. لیجیے عزیزو المختصر, جناب حبیب کے قریب خط پہنچا. جناب حبیب نے مظاہر روایت کہتی ہے کہ گھر میں کھانا کھانے میں مصروف تھے, اور آپ جانتے ہیں دروازے میں دق الباب ہوا. جناب حبیب نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول کے دیکھو کون آیا ہے. اس لیے کہ روایتیں ہیں کہ کھانا کھاتے وقت کھانے سے اٹھنا نہیں چاہیے. اگر کوئی بھی داخل ہو جائے, کوئی بھی آ جائے سوائے امام کے. اگر امام آ جائے نا تو کھانے سے اٹھ جانا چاہیے, لیکن شریعت نے منع کیا ہے کہ امام کے علاوہ اگر کوئی بھی آ جائے کھانا چھوڑ کے نہیں اٹھنا. حبیب بیٹھے رہے. حبیب نے کہا جا کر دیکھو کون آیا ہے. آواز آئی, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اللہ اکبر. لاکھوں سلام اس حسین پر جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا. اے آزادارو, روتی ہوئی آنکھوں سے دعائیں کرو. اے میرے مولا, آپ نے حبیب کو بلایا. اے مولا, ہم بھی کربلا جانا چاہتے ہیں. اے مولا, ہمیں بھی کربلا بلا لو. مولا, ان روتے ہوئے آزاداروں کا واسطہ ہمیں بھی کربلا بلا لیجئے. ہاں آزادارو, کہا حسین کا قاصد. کہا حسین, مولا آقا حسین کے قاصد. فوراً حبیب نے کھانا چھوڑا, گئے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آقا نے خط بھیجا ہے. اب جانتے ہو محبت حبیب کی. جناب حبیب کا نام ہی حبیب ہے. اب حبیب عربی میں کہتے ہیں دوست کو. اللہ اکبر, کیسی دوستی تھی جناب حبیب کی. جیسے ہی آقا کا خط سنا, پڑھا نہیں, ابھی خط کھولا بھی نہیں, سیدھے آنکھوں سے لگایا. میرے آقا حسین کا خط ہے نا, آنکھوں سے لگایا, واپس لے کر آئے, خط پڑھا. کچھ دیر کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے, میرے آقا حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہ آقا حسین نے لکھا ہے کہ میرے رجل فقی, میرے دوست حبیب, حسین کربلا آ چکا ہے. اگر تم میری نصرت کرنا چاہتے ہو تو کربلا آ جاؤ. اے عزیزو, سنو گے, میری مائیں قربان ہو جائے میرے آقا پر. لیکن عزیزو, روایت کہتی ہے کہ حبیب اپنی زوجہ کو بھی اس نصرت میں شامل کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئے. شاید حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہ رہے تھے. حبیب کو جیسے ہی بیٹھا دیکھا, ایک مرتبہ زوجہ نے آواز بلند کر کے کی, آواز بلند کر کے کہا, اے میرے والی و وارث, کیا ارادہ ہے؟ آپ بیٹھ کیوں گئے؟ میری مائیں آواز سن رہی ہیں, مصائب سن رہی ہیں, لیکن لاکھوں سلام میں دعا کرتا ہوں پروردگار دنیا کی ہر زوجہ کو حبیب جیسی زوجہ عطا کرنا. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا, اے میرے والی و وارث, اگر آپ نہیں جانا چاہتے اپنی تلوار ہمیں دے دے, ہم آقا کی نصرت کو جائیں گے. اللہ رے جذبہ, اللہ رے جذبہ. ہاں عزاداران مظلوم کربلا, بس احساس کرتے جائیے گا. دو چار جملے اور مصائب کے. لیجیے المختصر. جناب حبیب آمادہ ہوئے, گھر سے باہر نکلے. غلام کو یہ حکم دیا, چونکہ کوفے میں پہرا تھا, کہ کوئی بھی حسین کی نصرت کو نہ جا سکے. غلام سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر یہ گھوڑا لے کر وہاں کھڑے رہنا, میں ابھی آتا ہوں. ادھر حبیب کوفے کی گلیوں سے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ راستے میں مسلم بن اوسجہ نظر آئے. سلام کیا. مسلم بن اوسجہ نے پوچھا, حبیب تمہارے چہرے کا رنگ بدلا کیوں ہے؟ عزادارو, جناب حبیب نے کہا, اے مسلم بن اوسجہ, ہمارے آقا کربلا آ چکے ہیں اور میرے آقا نے مجھے بلایا ہے.
میرے آقا نے مجھے مدد کو بلایا ہے. بعض حضرات جیسے جناب مسلم نے یہ جملہ سنا بے ساختہ کہتے ہیں حبیب تھوڑا رک جا, میں بھی آتا ہوں تمہارے ساتھ چلوں گا. جناب مسلم بن اوسجا کی روایت کہتی ہے کہ تقریباً 90 سال کی عمر جناب مسلم بن اوسجا خضاب کے لیے جا رہے تھے. فوراً واپس آئے, المختصر جناب حبیب چلے, غلام کے قریب آئے. کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے سے آپس میں کچھ باتیں کر رہا ہے. جب جناب حبیب قریب آئے نا تو جناب حبیب نے کیا سنا کہ غلام سواری سے کہہ رہا ہے, میرے آقا کے سواری, اگر میرے آقا کو اور تاخیر ہوئی نا تو یہ غلام تجھ پہ سوار ہو کے جائے گا. بعض اداروں اتنا سننا تھا کہ حبیب تڑپ گئے. اللہ اکبر, میرے آقا پر ایسا وقت آ گیا کہ غلام زادے بھی قربانی کی بات کر رہے ہیں. ہاں زادارو لیجئے, حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے, ایک جملہ کہا, اے غلام جاؤ, تم میرے آقا سے محبت کرنے والے ہو, آج سے تم آزاد ہو گئے. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا, اے آقا, ارے جب جنت کی طرف جانے کی بات آئی آپ مجھے آزاد کر رہے ہو, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. لیجیے زادارو جناب حبیب کربلا پہنچے. لیجیے زادارو وہ وقت بھی آ گیا. روایت کہتی ہے کہ جنگ شروع ہوئی. ہاں زادارو ایسی جنگ ہوئی کہ مسلم بن اوسجا میدان جنگ میں ہیں, جنگ کرتے جاتے ہیں. ظالموں نے حملہ کیا, مسلم زین سے زمین پر آئے, حسین مسلم کے قریب آئے, سر کو زانو پہ رکھا. حسین کے ساتھ ساتھ جناب حبیب بھی آئے. سنیں گے زدارو, جب جناب حبیب جناب مسلم بن اوسجا کے قریب آئے نا تو ایک مرتبہ کانپتی ہوئی آواز سے جناب مسلم بن اوسجا نے ایک آواز بلند کی, اے حبیب, آج تم سے یہ مسلم وصیت کر رہا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے, لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے آقا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. اللہ اکبر, میرے آقا کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا. میں کہوں گا اے مسلم, عصر عاشور کے بعد آنا, یا کو تنہا حسین کبھی اکبر کو یاد کرے گا, کبھی عباس. ہاں زدارہ, بس 2 جملے مجلس تمام ہو گئی, ختم کر دیے میں نے مصائب. لیکن جناب مسلم کے مصائب کے حوالے سے 2 جملے سن لیجئے. جب جناب حبیب نے جناب مسلم کو جاتا ہوا دیکھا, ایک مرتبہ آقا سے اجازت طلب کی, میدان میں آئے. آپ جانتے ہیں جناب حبیب نے 70 سے 80 دشمنوں کو فنار کیا. اللہ رے شجاعت حبیب, 70 سے 80 دشمنوں کو ختم کیا. لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک ملعون نے آپ کے سر پہ ایک ایسا تلوار مارا کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. بعض روایتوں میں یہ بھی جملہ ہے کہ ایک نے تلوار مارا, دوسرے نے نیزے سے آپ کو زین سے زمین پہ گرایا. ادھر حبیب زین سے زمین پر آئے کہ ایک ملعون تلوار لے کے آگے بڑھا, حبیب کے سر و تن میں جدائی کی. حبیب نے آقا کو آواز دی, اے آقا, حبیب کا آخری سلام. اے آقا, یہ حبیب شرمندہ ہے, آپ کی نصرت کے لیے آیا تھا, لیکن اے آقا مجھے معاف کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیم علیہ. بار اللہ کی واسطہ ہے علیہ السلام کا. مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, بالخصوص تمام حضرات کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. بار اللہ اکبر علیہ السلام کی جوانی اور جناب صغرا کی جوانی کا واسطہ. مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, بالخصوص تمام جوان نوجوان بہن بھائیوں کو راہ راست پر رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. علی اصغر علیہ السلام کی کمسری اور جناب سکینہ کے بے بسی کا واسطہ. بار اللہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, بالخصوص تمام بچوں اور بچیوں کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا. اے پروردگار, ہم سب کو عزادار حسین میں شمار فرما. اے پروردگارہ, ہم میں جو ماتم کرنے کا حق ہے, پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان میں سے کچھ حق ادا کر سکیں. بار اللہ, آخری سب سے اہم دعا یہ ہے کہ منتقم خون امام
حسین وارث زہرا وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔